وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ سرپرست کہتے ہیں جو کسی کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار، جیسے باپ بیٹے کا سرپرست ہوتا ہے تو بیٹے کے کھانے پینے کا، لباس کا، رہنے کا، اسکول کی تعلیم کا، ہر چیز کا ذمہ دار اس کا باپ ہوتا ہے۔ بیٹے کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، باپ کی پریشانی ہوتی ہے۔ اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے تو باپ پریشان ہوتا ہے کہ میں فلاں اسکول میں ایڈمیشن کروا لوں۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹروں کے پاس خود نہیں جاتا، باپ کو فکر ہوتی ہے میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں کسی بڑے ڈاکٹر سے چیک کرواؤں۔ جتنا خرچہ ہو باپ کرتا ہے، اس لیے کہ ذمہ دار ہے، وہ بے سہارا نہیں چھوڑتا، اس کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ تو جو سرپرست ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے سرپرست ہیں۔ جو نیکوکار انسان ہے، نیک انسان ہے، اللہ اس کا سرپرست ہے، اللہ اس کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں، ہر اس کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ آپ دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مدد فرمائی۔ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کو بھیجا، مگر کچھ دینے کے لیے ساتھ نہیں تھا، تو 1 یا 2 بوری کھجور تھی، نبی علیہ السلام نے وہی دے دی۔ اب دیکھیں کہ لشکر فرض کرو 1000 بندوں کا ہو تو 2 بوری کھجور کیا چیز رکھتی ہے، کیا حیثیت رکھتی ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس 2 بوری کھجور کے اوپر ہی گزارا کر لیا۔ پورے دن میں ہر مجاہد کو 2 کھجوریں ملتی، پھر ایک وقت آیا کہ 1 کھجور ملنی شروع ہو گئی۔ 1 کھجور کے اوپر 24 گھنٹے گزار سکتا ہے کوئی؟ آپ کو 1 کھجور آج دینا اور کہیں کہ 24 گھنٹے اور کچھ نہیں کھانا، تو اگلے دن آپ چلتے ہوئے گرتے پڑے ہوں گے، اتنی کمزوری ہو جائے گی 1 کھجور کھا کے۔ اور اگر 1 ہفتہ 10 دن اس طرح گزارے پھر تو پڑے رہیں گے، کھڑے ہونا مشکل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا، بہت ویکنیس ہو گئی تھی۔ بیٹے نے پوچھا ابو سے کہ ابو آپ کو 1 کھجور ملتی تھی؟ جی بیٹا 1 کھجور ملتی تھی۔ اور بیٹا اس کھجور کی قیمت کا اندازہ اس نے ہوا جب وہ بھی ملنی بند ہو گئی۔ ابو پھر کچھ بھی نہیں تھا، کہیں درخت کوئی ایسا مل جاتا جس کے پتے کھائے جا سکتے ہیں، ہم درخت کے پتے چباتے تھے۔ اور اوپر سے کیا کہ پینے کو پانی بھی نہیں تھا، علاقہ ایسا تھا جہاں پانی نہیں تھا، بھوک اتنی اور اوپر سے پیاس اتنی۔ مان لگے کہ ہم کیا کرتے تھے کہ ہمارے منہ خشک ہو جاتے تھے اور اس خشکی کو دور کرنے کے لیے ہمیں پانی چاہیے ہوتا تھا، پینے کے لیے نہیں، منہ کی خشکی کو دور کرنے کے لیے ہم جانور کو ذبح کرتے تھے، اور جانور کے جو گوشت کے اندر نمی ہوتی ہے تھوڑی سی، وہ اپنے ہونٹوں سے لگا کے اپنے منہ کی خشکی کو دور کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی خشکی ہوگی۔ جانور کو ذبح کرتے تھے اور اس کی جو گوشت ہے اس میں جو نمی ہوتی ہے تھوڑی سی، اس کو اپنے منہ میں لے کے اپنے منہ کی خشکی کو دور کرتے تھے۔ جب امیر لشکر کو پتہ چلا تو اس نے منع کر دیا، بھئی جانوروں کو ذبح نہ کرو، اونٹوں کو ذبح نہ کرو، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے کو، اور سفر جاری ہے۔ اور یہ کوئی پکنک منانے نہیں جا رہے، یہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنا مجاہدہ، کتنی تکلیف، مگر اس حال میں بھی اللہ نے ان کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جو سمندر کا کنارہ تھا، اور وہاں پر ہمیں ایک بڑی مچھلی مل گئی۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ جب اس کا جو درمیان کا کانٹا ہوتا ہے نا، اس کو ہم نے کھڑا کیا تو سامان سے لدا ہوا اونٹ اس کے نیچے سے گزر گیا۔
وہ کتنا بڑی مچھلی ہوگی بھائی. چنانچہ اس کے گوشت کو بھون کے کھایا. سارے لشکر نے کھایا اور اس کی آنکھ اتنی بڑی تھی کہ بندہ آنکھ کے اندر چلا جاتا تھا. اتنی بڑی آنکھ. میں نے بھی ایک مرتبہ ایک بڑی مچھلی کو دیکھا, سمندر کے کنارے تھی, تو میں نے اپنے سر کا حساب لگایا اور اس کی آنکھ کا حساب لگایا تو اس کی آنکھ میرے سر سے بڑی تھی. اب آپ بتائیں, بندے کے سر سے آنکھ بڑی ہو تو کتنی بڑی آنکھ ہوگی. وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ آنکھ کے اندر بندہ چلا جاتا تھا. پھر اس میں سے بہت سارا تیل بھی نکلا اور گوشت بھی نکلا اور اس کو کھانا شروع کیا, حتیٰ کہ پورا لشکر اسی گوشت کو کھاتا رہا اور پورا واپسی کا سفر وہ گوشت کام آیا. جہاں 10 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے ہوں گے وہاں مچھلی کا گوشت کتنا استعمال ہوتا ہوگا, اور وہ روز استعمال ہوتا رہا حتیٰ کہ ہم لوگ واپس مدینہ طیبہ پہنچے اور ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر یہ واقعہ سنایا کہ کس طرح مشکل پیش آئی اور کس طرح اللہ کی مدد آ گئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گوشت ابھی تمہارے پاس ہے. ہم نے کہا اللہ کے حبیب سے ابھی بھی کچھ بچا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس گوشت کو بھی اللہ کی مدد سمجھتے ہوئے منگوا کے خود کھایا. جیسے بندہ ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک انعام تھا تو برکت کے لیے کھا لیا اس کو. اب آپ بتائیے کہ یہ مچھلی کس نے صحابہ کو دی؟ اللہ نے دی. وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے, پکی بات ہے. ہر باپ اولاد کی فیور کرے گا کسی دوسرے کے مقابلے میں, چونکہ بچے سے تعلق ہے. آپ بتائیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر سے باہر نکلے تو ان کی قوم کا ایک بندہ دوسرے کے ساتھ لڑ رہا تھا. انہوں نے پوچھا کیوں لڑ رہے ہو؟ کچھ نہیں پوچھا. اپنے قوم کے بندے کی مدد کرنے کے لیے انہوں نے وہ دوسرے کو ایک مکہ لگایا, فقضا علیہ, تو وہ مر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ فیور اپنوں ہی کی کرتا ہے. یہ پکی بات ہے نا؟ آپ بتائیں, پکی بات ہے نا؟ تو جس طرح ہر بندہ اپنوں کی فیور کرتا ہے, جو نیک لوگ ہوتے ہیں, طلباء ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں, خاص بندے ہوتے ہیں. تو اللہ مدد کن کی کرے گا؟ نیکوں کی کرے گا. پکی بات ہے, اللہ ہمیشہ نیکوں کی مدد کرتے ہیں. اور جب اللہ کی مدد کی نیت ہوتی ہے تو پھر اس بندے کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. میری عادت نہیں ہے اپنے واقعات سنانے کی, لیکن میں آپ کو ایک دو واقعات سناؤں تاکہ یہ مضمون آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. یہ شوگر مل ہے قریب, یہاں پر میں نے تقریباً 18 سال انجینئر کے طور پہ نوکری کی. آیا تھا تو انجینئر تھا, پھر ترقی ہوتی گئی تو میں جنرل مینیجر بھی بن گیا. یہاں میں نے آ کے دیکھا تو ایک بچہ تھا, بچہ تو نہیں مطلب نوجوان تھا, چہرے سے اچھا سمجھدار نظر آتا تھا, مگر وہ کام کرتا تھا کلی کا. کلی کہتے ہیں سامان اٹھا کے دینا. اس کی تنخواہ بھی تھوڑی ہوتی ہے, اور ان پڑھ لڑکے عام طور پہ رکھتے ہیں وہاں. جو ان پڑھ بندہ ہوتا ہے کہ سامان اٹھا کے دینا ہے, اس نے کام تو کرنا کچھ نہیں. تو وہ مجھے محسوس ہوا کہ بچہ تو پڑھا لکھا ہے لیکن یہ کلی کی ڈیوٹی کیوں کر رہا ہے. میں نے اس کو پوچھا, اس نے کہا جی باپ غریب ہے اور اس وقت میری تو پڑھنے کی عمر ہے, مگر والد نے کہا کہ بیٹا کچھ نوکری کرو تاکہ گھر کا خرچہ چلے, تو میں نوکری کرنے آ گیا ہوں. مجھے اس کے ساتھ ایک ہمدردی ہو گئی. میں نے دل میں نیت کر لی کہ اس بچے کی مدد کرنی ہے, اس کو سکھانا بھی ہے. میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو کام سکھاؤں گا, آپ سیکھیں گے؟ اس نے کہا جی آپ سے. اس کو میں نے کام سکھانا شروع کر دیا. اب جب اس کو کام سکھاتا گیا تو وہ کام میں آگے بڑھتا گیا. اب جب سال کے بعد وقت آتا انکریمنٹ وغیرہ کا تو اس کی پروموشن ہو جاتی.
وہ پہلے کلی تھا، پھر ہیلپر بن گیا، پھر ہیلپر کے بعد وہ اسسٹنٹ الیکٹریشین بن گیا، پھر وہ الیکٹریشین بن گیا، پھر وہ سینئر الیکٹریشین بن گیا، پھر وہ سپروائزر بن گیا، پھر وہ فور مین بن گیا۔ اب فور مین بڑی اچھی پوسٹ ہوتی ہے، ہر بندے کی اس پر اب نظر تھی کہ یہ کلی سے فور مین بن گیا، تو مجھے پتا تھا کہ لوگ اس بات پر اعتراض بھی کر سکتے ہیں، تو میں کیا کرتا تھا کہ پورے سال میں اس کی جہاں رپورٹ لکھنی ہوتی تھی وہ بہت اچھی لکھتا تھا، چنانچہ سال کے آخر پہ جب اس کی پروموشن کا وقت آتا تھا تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، باقی سارے لوگ کہتے تھے اس کی رپورٹ کو دیکھ کے کہ جی اس بچے کا کام، اس کو تو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے، اور میں اندر اندر خوش ہوتا تھا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، مگر زبان سے نہیں کہنا پڑتا تھا۔ اور اس کے لیے میں سال کے آخر پہ نہیں کچھ کرتا تھا، پورا سال مجھے پتا تھا کہ میں نے اس بچے کو آگے بڑھانا ہے۔ چنانچہ فور مین کے بعد آگے انجینئر بنانا یا آگے بڑھانا وہ مالک کا کام ہوتا تھا، تو ہم اس کی رپورٹ اچھی لکھتے رہتے تھے کہ اس بچے نے یہ کام کیا، جہاں اچھا کام ہوتا ہم اس کا نام ضرور درمیان میں شامل کر دیتے، وہ تو پورا گروپ کرتا ہے، لوگ کرتے ہیں، مگر اس کا نام خاص طور پہ لکھ دیتے کہ بھئی یہ بچہ بھی تھا اس میں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس کو مالک نے انجینئر بنایا، پھر انجینئر کے بعد مالک نے یہاں پر ایک گتے کا پلانٹ لگایا، تو اس کو اس کے لیے مینیجر کی ضرورت تھی۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیا کہ بھئی اس کے لیے میں نے مینیجر بنانے ہیں، کس کو بناؤں؟ کسی فیکٹری میں کوئی بندہ تمہاری نظر میں ہو تو مجھے بتاؤ۔ تو میں نے ایک دو بندے بتا کے ان کو کہا جی کہ آپ باہر سے بندہ کیوں رکھتے ہیں، ہمارے اپنے پاس ایک بندہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کون سا؟ میں نے کہا وہ فلاں لڑکا جس کو آپ نے انجینئر بنایا نا، وہ مینیجر بن سکتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، مالک نے اس کو مینیجر بنا دیا، یعنی وہ میرے ہاتھوں سے کلی سے ایز ہیلپر بنا اور میرے ہی قلم سے بالآخر وہ بندہ مینیجر بنا، پوری فیکٹری کا مینیجر۔ وہ نیچے سے اتنا اوپر کیسے پہنچا کہ میرے دل میں اس کے ساتھ ایک تعلق تھا اور میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں کوئی افسر خوش ہو تو وہ نیچے والے کو بہت اوپر پہنچا دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوں تو اللہ اس کو کہاں پہنچائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو ہم اللہ کو خوش کریں، اور اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ کیوں طلباء عزیز بتاؤ نا، اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ نیکی کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹ ہمارے گناہ بنتے ہیں۔ ہم اگر گناہ کرنا چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بے سہارا نہیں ہونے دیں گے، لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدد فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے دین پہ چلنے والوں کے لیے کہ ان کا سرپرست کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ دیکھیں کتنی حکومتیں آئیں، ہم مدارس کو ختم کر دیں گے، ہم کر دیں گے، ہم ختم کر دیں گے، خود سارے ختم ہو گئے، مدارس آج تک موجود ہیں۔ تو مدارس کو کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا، اور اللہ محافظ ہے دین کا۔ تو نیکوں کا سرپرست کون ہے؟ اللہ ہے۔ چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ قضاء حاجت کے لیے باہر گئے، فارغ ہو رہے تھے، قریب میں ایک سوراخ تھا، زمین میں سوراخ ہوتا ہے نا، تو اس میں چوہے اور اس قسم کے جاندار رہتے ہیں۔ ایک چوہا باہر نکلا اور اس کے منہ میں روپیہ تھا، چاندی کا روپیہ جیسے ہوتا ہے نا، سکہ ہوتا ہے، وہ روپیہ اس نے ڈال دیا۔ پھر اندر گیا، پھر واپس آ کے روپیہ سمجھنے کے لیے بتایا، ورنہ اس وقت تو ہو سکتا ہے درہم ہو جو اس وقت چلتا ہوگا۔
یا ہمیں کیا پتا اس وقت کیا تھا، درہم تھا یا کیا تھا، ایک سکہ تھا وہ اس نے لا کے ڈال دیا، پھر دوسرا لا کے ڈال دیا، پھر تیسرا، 4-5 سکے اس نے لا کے رکھ دیے، پھر وہ گیا، غائب ہو گیا۔ اب یہ صحابی فارغ ہو کے اٹھے، پیسوں کی ضرورت بھی تھی اور پیسے سامنے پڑے ہوئے بھی تھے، تو انہوں نے پیسے اٹھا لیے۔ صحابہ کرام کی ایک خوبصورت عادت تھی کہ وہ ہر نئی بات نبی علیہ السلام سے ضرور پوچھا کرتے تھے کہ جی یہ جائز بھی ہے یا نہیں، ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ تو اس صحابی نے نبی علیہ السلام کو آ کے واقعہ سنایا اور کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چوہا یہ پیسے پھینک کے چلا گیا اور میں نے اٹھا لیے، اب میرے لیے استعمال کرنے کیا جائز ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جو اللہ نے تمہارے لیے کی، اللہ نے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کر دیا، تم استعمال کر سکتے ہو۔ تو دیکھو صحابہ کرام کو رزق کہاں سے ملتا تھا؟ بلوں سے ملتا تھا، سوراخوں سے۔ اور آج کی دنیا عجیب ہے، جتنا کما کے آتے ہیں وہ گھر آتے ہیں تو سب بلوں میں چلا جاتا ہے، یہ بجلی کا بل، یہ گیس کا بل، یہ انشورنس کا بل، یہ فلاں بل، بیچارے جو کماتے ہیں بلوں میں دے بیٹھتے ہیں۔ تو نیکوں کا سرپرست کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج میں آپ کو ہمت کر کے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، حالانکہ میں آپ میں سے ایک عام آدمی ہوں، مگر جو بندہ دین کا کام کرتا ہے اللہ کی مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ ہم لوگ ایک مرتبہ تاشکند میں تھے، تاشکند شہر میں، میرے ساتھ 4-5 دوست تھے، تو انہوں میں سے ایک نے کہا کہ حضرت کل ہم نے پروگرام تو کہیں نہیں اور کرنا، یہاں سے کوئی 150 میل دور ایک پہاڑی جگہ ہے جہاں پہ آبشار ہے پانی کی، اور لوگ بھی وہاں جاتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے، بہت خوبصورت جگہ ہے، تو کیا ہم وہاں نہ چلے جائیں؟ تو میں نے اسے منع کر دیا کہ بھئی ہمیں کیا واسطہ ہے ایسی جگہوں سے اور سیروں سے، ہم گھر میں رہیں گے، اللہ اللہ کریں گے، کافی ہے ہمارے لیے۔ اس نے کہا نہیں حضرت، وہ جو آبشار کا پانی گرتا ہے نا، اس کی آواز بڑی اچھی ہوتی ہے اور قریب بیٹھ کے سکون آتا ہے، تو وہاں ذکر کریں گے۔ اب اس نے جو اس کا نقشہ سنایا تو مجھے بھی اچھا لگا، کبھی آبشار کا پانی اوپر سے گر رہا ہوتا ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے اور قدرتی طور پہ توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے، تو بندے کا ذکر کرنے کو جی جاتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے۔ جب ہم نے فیصلہ کر لیا تو صاحب خانہ نے اپنی بیوی کو کہا کہ بھئی 5-7 بندوں کا کل کا کھانا تیار کر دو، 2-3 وقت کا۔ اس نے ساری رات لگا کے پلاؤ بھی بنایا اور گوشت بھی بھونا تیار کیا اور کیا کچھ تیار کیا۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد ہم چل پڑے سفر پہ۔ ہم نے 50 میل کا تقریباً سفر کیا ہوگا کہ ڈرائیور جو تھا نا وہ دوسرے بندے سے نا یعنی رشین زبان میں کچھ من کرنے لگ گیا۔ اب مجھے پتہ تو چل گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن کیا ہے زبان نہیں جانتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ تو وہ آپس میں کچھ دیر باتیں کرتے رہے، تو پھر میں نے ڈرائیور سے پوچھا بھئی آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو اس نے گاڑی روک لی، کہتے حضرت ہم سے ایک بھول ہو گئی، وہ جو کھانا ساری رات بیوی نے پکایا تھا وہ ہم آخری وقت پہ گاڑی میں رکھنا بھول گئے، اب ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم واپس جائیں اور کھانا لے کے آئیں۔ میں نے کہا نہیں اب ہم سفر میں نکل پڑے ہیں، واپس تو نہیں جانا۔ اس نے کہا کہ حضرت پھر پورا وقت بغیر کھانے کے گزرنا بھی نہیں ہے، ہمیں جانے میں بھی ٹائم لگے گا، پھر رات وہاں کچھ وقت گزارنے، واپس آنے۔ میں نے کہا نہیں واپس نہیں گاڑی موڑنی۔ کہنے لگے جی پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا اللہ کھلائے گا۔ جب میں نے کہا نا کہ اللہ کھلائے گا تو وہ کہنے لگا یہ پاکستان نہیں ہے، یہ رشیا ہے،
یہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہوگا وہ دہریہ ہوگا اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ گوشت کس کا پکار ہے، حرام گوشت ہوگا. نہ ہم کسی کا پکا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں، نہ ہم کہیں سے کچھ خرید سکتے ہیں، بس گھر سے ہی ہے جو لے کے آئیں. تو جب اس نے یہ کہا نا کہ ہم نہ کہیں سے کھانا خرید سکتے ہیں، نہ کھانا پکا ہوا کسی کا کھا سکتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا کھلائے گا، آپ چلو. بھی خاموش ہو گئے، چل پڑے. لو جی 1 گھنٹہ اور لگا. ہم ایک جگہ پر پہنچے جہاں پہ ٹینٹ خیمے لگے ہوئے تھے، جیسے خیمے ہوتے ہیں نا، اس میں 2-4 بندے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، 2 بندے آرام سے لیٹ سکتے ہیں. وہ انہوں نے ٹورسٹ پلیس بنائی ہوئی تھی اور ہوتا اسی طرح تھا. لوگ آتے تھے 1-1 2-2 بندے اور ٹینٹوں میں رہ کے اور کھا پی کے واپس چلے جاتے تھے. جیسے ہی ہم وہاں گئے میں گاڑی سے باہر نکلا، میرا یہی لباس تھا، پگڑی، جبہ، داڑھی، عصا بھی تھا ہاتھ میں. تو میں جیسے باہر نکلا نا تو ایک نوجوان بھاگتا ہوا میرے پاس آیا. اب مجھے آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کو رہنے کے لیے ٹینٹ چاہیے؟ ٹینٹ چاہیے؟ میں نے کہا ہاں ٹینٹ چاہیے. کہتا ہے وہ ٹینٹ میں نے ابھی لگایا ہے، بالکل نیا لگایا ہے، کوئی بندہ اس کے اندر نہیں رہا، تم اس ٹینٹ کے اندر آ جاؤ. وہ میرے ساتھی جو تھے وہ مجھے ہنس کے کہنے لگے کہ حضرت یہ کہتا ہے کہ باقی ٹینٹ جو ہے وہ استعمال شدہ ہے اور اس میں کسی نے شراب پی ہوگی، کسی نے کھانا کھایا ہوگا، کسی نے کیا کیا ہوگا. یہ ٹینٹ کیونکہ بالکل نیا لگا ہے اور ابھی فارغ ہوا ہے لگا کے، تو یہ کہتا ہے کہ آپ اس ٹینٹ میں رہیں. ہم نے کہا بہت اچھا. ہم اس ٹینٹ میں چلے گئے. اب میں ٹینٹ کے باہر کھڑا ہو گیا اور میں نے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی سامان گاڑیوں سے لے آؤ اور یہاں بیٹھ جاؤ. وہ سامان لے آئے اور جیسے ہی میں ٹینٹ کے اندر داخل ہونے لگا نا، ایک بندہ آیا اور اتنا بڑا تھال اس نے گوشت کا، جو پکا ہوا گوشت تھا، وہ ہاتھ میں یوں لیا ہوا تھا. اب مجھے آ کے کہنے لگا کہ یہ آپ کے لیے ہے. تو میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ اس سے پوچھو کہ یہ کیا لایا ہے، کیوں لایا ہے. اس نے کہا جی میں ان کے لیے کھانا لایا ہوں. اس نے پوچھا بھی کھانا کیسے لائے ہو؟ اس نے کہا وہ سامنے دیکھو وہ ہمارا گھر ہے، اوپر پہاڑ کے اوپر، چونکہ پہاڑ تھا نا، پہاڑ کے اوپر گھر تھا. کہتا ہے میری بیوی نے گھر میں کھانا بنایا اور اس نے نیچے دیکھا تو اس کو آپ نظر آئے، پگڑی جبہ داڑھی والے، اور ہم مسلمان ہیں میاں بیوی. اس نے مجھے دیکھ کے کہا کہ میں نے آج عرصے کے بعد کسی بندے کو مسلمان کی شکل میں دیکھا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو نظر آ رہا ہے نا مجھے، یہ مسلمان ہے اور اس کو بھوک لگی ہوگی. تم جاؤ یہ کھانا اس کو دے کے آؤ، اپنے لیے میں کھانا الگ بنا لوں گی. اب جب اس نے وہ کھانا ہمیں دیا تو میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا. میں نے کہا دیکھو بھئی ابھی تو آپ ٹینٹ میں بیٹھے ہی نہیں، اللہ نے کھانا پہلے بھیج دیا. تو کہنے لگے جی واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا. ہم بیٹھے اور ہم نے خوب کھانا کھایا. میرے خیال ہے ایک بندے نے 4-4 5-5 کلو گوشت کھایا ہوگا، کیونکہ گوشت ہی پکا ہوا تھا، بکرا پکا ہوا تھا پورا، یا 2 بکرے پکے ہوئے تھے، کوئی پتہ نہیں اس کا. جب اچھی طرح پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے سو گئے. 1 گھنٹے بعد اٹھے، پھر ہم نے ظہر کی نماز پڑھی. تو وہ کہنے لگے چلیں جی ادھر چلتے ہیں. ہم وہاں گئے جہاں آبشار تھی. واقعی بڑی خوبصورت جگہ تھی، بہت ہی خوبصورت جگہ تھی. پہاڑ، اوپر سے پانی نیچے گر رہا ہے اور چٹانیں پڑی ہوئی ہیں، اور پانی کے اندر بھی چٹانیں جو ہیں وہ بڑی بڑی تھیں. تو ہم چٹانوں میں سے ایک بڑی چٹان تھی، اس کے اوپر جا کر بیٹھ گئے. اور میں نے ان ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو بھئی ہیں تو ہم نقش بندی، لیکن آج ہم یہاں پر جہری ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا، تحلیل کا ذکر کریں گے. کہنے کہ جی کیسے کرنا ہے؟ میں نے ان کو تحلیل کا سبق سکھایا کہ ایسے کرنا ہے. پھر ہم سب نے بیٹھ کے وہاں پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اتنا مزہ آیا سبحان اللہ. ہمیں وقت کا ہی پتہ نہیں چلا کہ وقت آدھا گھنٹہ گزرا ہے، 1 گھنٹہ گزرا ہے یا 2 گھنٹے گزرا ہے.
آپ حیران ہو گئے کہ جب ہم نے ذکر ختم کیا، دعا کروائی، تو ساتھی آ کے کہنے لگا حضرت 3 گھنٹے گزر گئے ہیں، ہمیں 3 گھنٹے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ خیر ہم باہر آئے اس جگہ سے، اب ہم نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھ کے ہم واپس چل پڑے۔ جب ہم واپس چل پڑے تو ہم کوئی 1 گھنٹہ چلے ہوں گے، 1.5 گھنٹے کا سفر تھا، 1 گھنٹہ پہاڑی سفر چلے ہوں گے کہ آگے جو سڑک تھی اس کے اوپر بڑی بڑی چٹانیں گری پڑی تھیں۔ پتہ چلا اوپر سے پہاڑ گرا تھا، ٹوٹ کے چٹانیں جیسے گرتی ہیں، اور بڑی بڑی چٹانیں گری ہوئی تھیں، اتنی بڑی چٹان کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ ہمارا 2 پلرز کے درمیان کی جگہ نظر آ رہی ہے نا، اتنا چورس پیس ہو ایک چٹان کا، تو ایک چٹان اتنی تھی اور کئی چٹانیں پڑی ہوئی تھیں۔ گاڑی رک گئی۔ میں نے ساتھی کو کہا کہ بھئی پولیس والے سے پوچھو کہ اب کیا ہوگا۔ اس نے کہا جی کہ ہم نے کرینیں منگائی تو ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان چٹانوں کو یہاں سے ہٹانے میں ہمیں 24 گھنٹے لگ جائیں گے، اور آپ لوگوں کو 24 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ ہم نے کہا کہ بھائی 24 گھنٹے ہم سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے انتظار کریں، یہ تو ٹائم بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا جی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں اور پہاڑ کے دوسری طرف سے اپنے گھر چلے جائیں۔ ایسا کرنے میں 36 گھنٹے لگتے تھے، اتنا بڑا فاصلہ تھا۔ میں نے کہا بھائی اب 2 آپشن ہیں، یا تو انتظار کریں 24 گھنٹے کھڑے رہیں، یا پھر ڈرائیور کو واپس بھیجیں، 36 گھنٹے میں گھر پہنچے گا۔ تو میرے ساتھی مجھ سے پوچھنے لگے حضرت کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا کیا کرنا ہے، بس ہم جا رہے ہیں، ہم جائیں گے آگے، پیچھے تھوڑا جانا ہے۔ کہنے لگے کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا ایسے جائیں گے۔ میں باہر نکلا اور اس وقت جوانی کی عمر تھی، ایک پہ چھلانگ لگائی، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چٹانوں کے اوپر سے ہوتے ہوتے آگے گزر گئے۔ اچھا ڈر بھی تھا کہ گزرتے گزرتے اوپر سے اور بھی چٹانیں گر سکتی تھیں، خطرہ بھی تھا، مگر اس وقت تو کوئی ڈر خوف دل میں ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو میں چٹانوں کے اوپر سے سیدھا گزر کے، جب میں گزرا تو پیچھے دوسرا، تیسرا، 5-6 سب نوجوان تھے، گزر گئے۔ جب ہم آگے گئے تو جس طرح اس سائڈ پہ بہت سارے لوگ رکے ہوئے تھے، چٹانوں کے اس سائڈ پہ بھی لوگ آنے والے رکے ہوئے تھے۔ میں جا کے نیچے اترا، ایک نوجوان آدمی آیا اور آ کے مجھے ملا، السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ پتہ چلا کہ وہ مسلمان تھا، خوشی ہوئی اس سے مل کے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ جی آپ ایک بات میری مانیں اور ایک بات میں آپ کی مانتا ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے کہ آپ نے یہاں سے اپنے گھر جانا ہوگا۔ میں نے کہا، کہتا ہے کہ آپ کو ہم اپنی گاڑی پہ وہاں پہنچا دیں گے۔ تو یہ بات تو ہم نے آپ کی مان لی، اب ایک بات آپ میری مانیں۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ اچھا مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ اللہ نے گاڑی کا بندوبست کر دیا، ہماری گاڑی تو پیچھے رکی ہوئی ہے، اور آگے جو آدھے گھنٹے کا سفر تھا وہ پیدل چلنا تو مشکل تھا، تو اللہ نے گاڑی کا بندوبست کر دیا۔ میں نے خوش ہو کے اپنے دوستوں کو دیکھا، میں نے کہا دیکھو یہ گاڑی کا بندوبست ہو گیا۔ وہ کہنے لگے جی یہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک بات میری بھی مانے۔ میں نے کہا اس سے پوچھے کیا بات ماننی ہے؟ تو جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے نیچے اشارہ کیا، نیچے دریا تھا، جیسے گلگت جاتے ہوئے نا پہاڑ ہوتا ہے اور نیچے دریا نظر آتا ہے اور کنارے کنارے پہ گاڑی جا رہی ہوتی ہے، اس نے نیچے دریا کی طرف اشارہ کیا۔ تو وہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتا ہے جی کہ وہ میرے گھر کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری امی نے مجھے دیکھ کے کہا ہے کہ جاؤ اس بندے کو لے کے آؤ، کھانا ہمارے ساتھ کھائے۔ بھوک تو پہلے لگی ہوئی تھی، رات ہو گئی تھی۔
تو میں نے ساتھیوں کو کہا دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے سواری کا بھی بندوبست کر دیا اور کھانے کا بھی بندوبست کر دیا، اب چلو نیچے چلتے ہیں۔ ہم جی پہاڑ سے نیچے اترے، کافی نیچے جانا تھا، اور وہاں گئے۔ وہاں انہوں نے مشروم بنائے ہوئے تھے۔ مشروم کو کیا کہتے ہیں؟ کھمبی۔ میں نے اپنی زندگی میں کھمبی کو پکا ہوا پہلی مرتبہ کھایا، اس سے پہلے نہیں ایسے کبھی کھایا تھا، سنتے تھے لیکن کھایا نہیں تھا، اور اتنی لذیذ بنی ہوئی تھی کہ مجھے آپ یوں سمجھیں کہ آج بھی بیٹھے ہوئے اس کا اچھا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، اتنی مزے کی بنی ہوئی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو میں نے کہا کہ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، کھانا بعد میں کھائیں گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ ہم نے جی نماز پڑھی، دریا کا بالکل کنارہ تھا۔ اب میں پریشان کہ بھائی اس کی والدہ، اس کی بیوی، اس کی بہنیں، عورتیں بھی ہیں، انہوں نے حجاب تو سر پہ کیا ہوا تھا، چہرے پہ پردہ نہیں تھا، تو ہم کیسے یہاں بیٹھ کے کھانا کھائیں؟ اور پردہ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ تو قدرتی ایک چٹان مجھے ساتھ نظر آئی پڑی ہوئی۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ بھئی ایسے کرتے ہیں کہ ہم دسترخوان چٹان کے اس طرف بچھا لیتے ہیں اور عورتوں کے لیے چٹان کے اس طرف بچھا لیں۔ وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے۔ ان کو اندر کا پتہ نہیں تھا کہ میں اصل میں چاہتا تھا کہ بھئی مردوں اور عورتوں کے درمیان پردہ رہے۔ ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو جناب ہمارے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور عورتیں جو تھیں وہ چٹان کی اوٹ میں دوسری طرف چلی گئی تھیں۔ ہم نے بیٹھ کے وہاں کھانا کھایا اور ہم وہاں سے پھر فارغ ہو گئے۔ اب ہم واپس چلے۔ میں نے اسے کہا کہ بھئی اب آپ لوگ تو اسی جگہ جانا چاہتے تھے جہاں سے ہم آ رہے ہیں، تو جتنی گاڑیاں تھیں اتنے ہی بندے ہوں گے، ہم 5-6 بندے، ہم کیسے جائیں گے؟ اس نے کہا جی نہیں، ہم جب آ رہے تھے تو قدرتاً میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا ایک گاڑی تم اپنے ضرورت سے زیادہ لے لو، کوئی گاڑی خراب بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے ایک خالی گاڑی لے لی تھی جو میرا بھائی چلا رہا تھا، وہ گاڑی خالی تھی۔ اب ہم نے واپس تو جانا ہی ہے تو خالی گاڑی میں آپ کو بٹھا دیں گے۔ ہم نے کہا الحمدللہ، لو جی ہم خالی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ خالی گاڑی میں بیٹھ کے جب چلے تو پھر وہ بندہ میرے پاس آیا، کہتا ہے جی میری والدہ مجھے کہہ رہی ہے کہ اس بندے کو کہو کہ جہاں سڑک سے اس نے گزرنا ہے نا، بالکل اس کے کنارے ہمارا گھر ہے، اگر یہ ہمارے گھر میں 1 منٹ کھڑے ہو کے دعا کر دے تو میرا دل بڑا خوش ہو جائے گا، میں دعائیں دوں گی اس کو۔ خیر ہمیں خوشی ہو گئی، ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جب یہ اتنا ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا بھی کھلایا اور ہمیں اپنے گھر بھی پہنچا رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ ان کو جو ہے وہ دعا کریں ان کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں ہم انشاءاللہ آپ کے گھر میں دعا کریں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں جی، جب ہم وہاں گئے اور ہم نے 1 منٹ کے لیے ان کے گھر میں قدم رکھا، دعا کی اور واپس جانے لگے، تو وہ بندہ آیا اور مجھے کہنے لگا جی کہ میری ماں نے آپ کے لیے ہدیہ دیا ہے، یہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ تو میں نے اس کو دیکھا تو وہ ہدیہ کیا تھا؟ 10 تولے سونے کی ٹکی تھی۔ 10 تولے سونے کافی قیمتی چیز ہوتی ہے، آج کل تو شاید 8-10 لاکھ کی قیمت بنتی ہے اس کی ٹکی ہوتی ہے بنی ہوئی، شروع میں جیسے آتی ہیں، تو وہ اس کے پاس تھی، اس کی والدہ کے پاس، اس نے وہ ہدیہ دے دی کہ جی یہ دے دو۔ جب میں نے اپنے ساتھیوں کو دکھائی کہ جی انہوں نے یہ ہدیہ دیا تو حیران ہو گئے، مجھے کہنے لگے جی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب مدد ہم نے دیکھی ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس دین کے محنت کا کمال ہے۔ وہ یتولی الصالحین، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ میں اپنی زندگی میں ایسے واقعات شاید 100 سے زیادہ سنا سکتا ہوں۔ آپ کو تو میں ایک واقعہ سنایا ہے، لیکن اگر میں سنانا چاہوں تو شاید 100 سے زیادہ واقعات سناؤں، جو اللہ کی واضح مدد کے واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور اس میں کوئی ہماری خوبی نہیں ہے، اس کام کی خوبی، اس دین کی خوبی ہے۔ نسبت دین کی مل گئی ہے نا،
تو اس دین کی نسبت ملنے کی وجہ سے اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آپ نے جس راستے کو چنا ہے، علم کا پڑھنا، نیکی پہ چلنا، یہ ایسا راستہ ہے کہ اس راستے میں انسان کا سرپرست کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ سرپرست ہیں تو بندے کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. اب ہمیں پریشانیاں کیوں آتی ہیں بتائیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتے ہیں، اور جب ناراض ہوتا ہے نا بندہ تو پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کی پٹائی ہونے دو. اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور سچی توبہ کر کے اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی کو اپنا لیں تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہونے دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمیشہ اللہ مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرمائیں گے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا، اونچا بولیے ذرا، نیکوکاروں کا سرپرست ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ مولویوں کی بڑی فیور کرتا ہے. میں دل میں ہنستا ہوں، میں کہتا ہوں الو کے پٹھو، مولویوں کی مدد نہیں کرے گا تو تمہاری کرے گا. داڑھی مونڈتے ہیں، انگریزی پڑھ لی تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو جی پتہ نہیں کیا بن گئے، اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ اللہ مدد ہماری کرے. مولویوں کی کیوں کرتا ہے بھائی؟ وہ اس لیے مولویوں کی کرے گا کہ وہ دین پہ چلتے ہیں، دین کے محافظ ہیں، دین کی حفاظت کا کام کرتے ہیں اور اللہ کو خوش کرتے ہیں. اور اللہ جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے اس کے تمام مشکلات کو وہ آسان فرما دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. تو اس لیے آپ کو اگر کوئی کہے نا کہ تم یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، تم انجینئر نہیں بنے، ڈاکٹر نہیں بنے، تم کیسے کھاؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے، تو آپ کہیں ہمیں اللہ کھلائیں گے. کون کھلائیں گے؟ اللہ کھلائیں گے. دیکھیں میں نے جو آپ کو سفر کا واقعہ سنایا، ایک وقت میں اللہ نے گوشت کھلایا اور دوسرے وقت میں اللہ نے سبزی کھلائی، اور سبزی بھی ایسی کہ میں تو حیران ہوں کہ وہ اتنی لذیذ بنی ہوئی کیسے تھی. میں نے ان سے نام پوچھا اور پھر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اچھا یہ کھمبیاں پکا کے کھائی بھی جاتی ہیں. ہم نے پاکستان میں نہیں کھائی تھی پکا کے، اب تو شاید یہاں بھی شروع ہو گئی ہیں لیکن پہلے نہیں تھیں. بڑا مزے کا ذائقہ ہوتا ہے اور لذیذ سالن بنتا ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. تو بھائی آپ اپنا سرپرست کس کو بنائیں گے؟ اللہ کو بنائیں گے. بس اللہ کو ناراض نہیں کرنا. جب ناراض نہیں کریں گے تو سرپرست تو وہ ہے. اس نے تو خود قرآن مجید میں اعلان کر دیا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. ہم نے ایک مرتبہ عمرے کا پروگرام بنایا. اس وقت ہم واشنگٹن میں امریکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو ڈاکٹر لوگ تھے جو جانے کے لیے ساتھ تیار ہو گئے. کوئی 30-35 فیملیز تھیں، ڈاکٹر فیملیز تھیں، سب امیر کبیر لوگ. اب جب ہم نے عمرے کا پروگرام بنا لیا تو سب نے تیاریاں شروع کر دیں. ہر بندہ جی میں نے یہ بھی لے کے لے لیا ہے، ہم نے سفر کے لیے یہ بھی لے لیا ہے، سفر کے لیے یہ بھی لے لیا ہے. یعنی ایسے لگتا تھا کہ پیسے بہت فالتو ہیں، اور وہ سوچ سوچ کے چن چن کے ایک ایک چیز خرید رہے تھے. جی سفر میں اس کی بھی ضرورت پڑے گی، اس کی بھی پڑے گی، اس کی بھی پڑے گی. ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا، حضرت میں نے اتنے پیسے بھی ساتھ رکھ لیے ہیں، اس کے چیک بنوا لیے ہیں، اور اتنے چیک میں نے اپنے نام کے بنوائے ہیں، اتنے بیوی کے نام کے، اتنا بیٹی کے نام کے، اتنا دوسری بیٹی کے نام پہ، اتنا بیٹے کے نام پہ. میں نے کہا اتنے الگ الگ چیک بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت کوئی بندہ ذرا آگے پیچھے ایک دوسرے سے ہو جاتا ہے
تو ہر ایک کے پاس پیسے ہونے چاہیے تاکہ اس کو پریشانی کوئی نہ ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے کرو تیاری جو بھی ہے. اب انہوں نے بہترین انتظامات کیے. ایک آدمی تھا جو نیک آدمی تھا, بہت نیک نیت آدمی تھا, لیکن تھا ذرا سادہ, یعنی سیدھا سیدھا بندہ تھا, تو بیوقوفیاں بھی کر لیتا تھا کئی مرتبہ. اس نے بھی عمرے پہ جانے کے لیے درخواست دے دی. ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا, حضرت اس کو آپ منع کر دیں یہ ہمارے ساتھ نہ جائے. میں کس کو منع کر سکتا ہوں کہ تم عمرے پہ نہ جاؤ, میں کیوں کروں؟ اس نے ارادہ کر لیا ہے, درخواست دے دی ہے, تو پھر ٹھیک ہے چلے. حضرت یہ ہمیں پریشان کرے گا, آپ کو پتہ ہے یہ تو بیوقوفیاں کرتا ہے, یہ کھڑا ہوگا اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی کھڑا رہنا پڑے گا. مجھے ان ڈاکٹروں کو روکنا بڑا مشکل ہو گیا. ایک نے اعتراض کیا, دوسرے نے کیا, تیسرے نے کیا, تقریباً سب نے اعتراض کیا. کہنے لگے کہ اس کے ساتھ نہیں جانا, یہ ہمارے سفر کو مشکل بنا دے گا. اس کی بیوقوفیاں مشہور تھیں. تھا نیک آدمی مگر واقعی بہت ہی بھولا بھالا سا بندہ تھا. میں نے اس کو روکا نہیں. اللہ کی شان دیکھیے جی کہ سب لوگ عمرے کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے. اب سب لوگوں نے جو ہے وہ اپنی اپنی ٹکٹیں سامان چیک کروایا اور آگے چلے گئے. میں وہیں کھڑا رہا کہ بھئی سارے لوگ آ جائیں گے تو میں آخر کے اوپر اپنا سامان بک کروا کے چل پڑوں گا. وہ جو بندہ تھا نا, اس کو میں کہتا ہوں توکلی, اچھا لفظ اس کے لیے بولنا چاہیے نا, کوئی توکلی بندہ تھا. وہ سب سے آخر پہ آیا اور اس کو ایک دو ڈاکٹروں نے دیکھا تو کہنے لگے دیکھا اس کا حال کہ اب فلائٹ کلوز ہونے والی ہے اور یہ اب آ رہا ہے. ہم آپ کو پہلے نہیں کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا؟ میں نے کہا بھائی ٹائم ہے نا, ابھی کوئی اتنی مسئلہ تو نہیں, آپ آگے جائیں میں ان کو لے کے آتا ہوں. میں کھڑا ہو گیا جی. اچھا جی, وہ آخری ایک دو سواریوں میں سے ایک بندہ تھا. اب اس نے اپنا سامان چیک کروایا اور بورڈنگ پاس لے لیا اور جھومتا ہوا چلتا ہوا آ رہا ہے. اس کی عادت تھی ایسے جھوم جھوم کے چلتا تھا. تو آ رہا ہے تو اب میں سیریس تھا کہ بھئی اتنی دیر لگا دی اس نے آنے میں. تو میں نے اسے کہا, اس کا نام لے کے, کہ کیا ہوا, آپ نے کیوں اتنی دیر لگا دی؟ تو وہ اپنا بورڈنگ پاس مجھے دکھاتا ہے. تو میں نے کہا بورڈنگ پاس تو مل گیا ہوگا, اس میں کون سی بات ہے؟ تو وہ پھر مجھے بورڈنگ پاس دکھاتا ہے. تو پھر میں نے اس کا نام لے کے کہا کہ بھئی بورڈنگ پاس کیوں دکھا رہے ہو؟ کہتے حضرت میں لیٹ تو ہو گیا لیکن فلائٹ فل تھی اور جتنے لوگ چیک ان ہو گئے سب کو سیٹیں مل گئیں. میری ٹکٹ کنفرم تھی, جب میں آیا تو سیٹ نہیں تھی. میں نے کہا پھر حضرت انہوں نے مجھے بزنس کلاس میں اپ گریڈ کر دیا, تو میرے پاس بزنس کلاس کا بورڈنگ پاس ہے. اب میں حیران کہ دیکھو بھائی یہ بندہ, باقی سارے جو ڈاکٹر صاحبان تھے وہ سب اکانومی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے بزنس کلاس کا ٹکٹ لے کے بزنس کلاس میں چل کے بیٹھ گیا. خیر ہم جب آگے گئے تو دروازے سے جہاز میں داخل ہوئے تو سب کو وہ اکانومی کلاس میں بھیج رہے تھے. جب یہ گیا تو اس کو تو انہوں نے بزنس کلاس میں بھیج دیا. اب کھلی سیٹ, بڑی سیٹ جناب, یہ جا کے وہاں آرام سے نا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئی. اچھا ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا, حضرت وہ نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا کوئی فکر نہ کریں اس کی, بس آپ بیٹھے. دوسرا میرے پاس آیا, حضرت وہ فلاں بندہ نہیں آیا, دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ وہ نہیں آئے گا, وہ ہمیں بھی جو ہے نا پریشان کرے گا اور خود بھی پریشان ہوگا. میں نے کہا وہ پریشان نہیں ہوتا, بس آپ پریشان نہ ہو. وہ سارا راستہ مجھ سے یہی پوچھتے رہے کہ وہ آیا نہیں آیا, آیا نہیں آیا. مجھے پتا تھا کہ وہ تو بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے. خیر سعودی عرب پہنچے ہم. اب سعودی عرب جب پہنچے تو وہاں پہ
جب جہاز رکتا ہے تو بزنس کلاس والوں کو وہ پہلے گاڑیوں پہ اتار کے آگے لے جاتے ہیں اور جو اکانومی کلاس والے ہیں ان کو بعد میں اتار کے دوسری گاڑی میں لے جاتے ہیں. اب بزنس کلاس میں کوئی 15-20 بندے تھے, انہوں نے ان کو گاڑیوں پہ اتارا اور آگے پہنچا دیا, اور پیچھے وہ جو 200-300 بندے تھے جن میں ڈاکٹر حضرات بھی تھے, سب گاڑیوں میں بیٹھے, بسوں میں بیٹھے اور پیچھے جا کے پہنچے. اب سعودی عرب میں جو امیگریشن ہے نا, وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو ہر جگہ کی لائن بنتی ہے, لمبی لائن بنتی ہے, تو کھڑا ہونا پڑتا ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ جو بزنس کلاس کے 10-15 بندے پہنچے نا, تو اس وقت جو اگلی فلائٹ کے بندے تھے وہ بالکل فارغ ہو چکے تھے, کاؤنٹر خالی تھے, اور یہ بندے جیسے ہی وہاں پہنچے انہوں نے ان کے پاسپورٹ لیے, ٹھپا لگایا, ان کو کہا آگے چلے جاؤ. اچھا جی, یہ آگے جا کے نا شیشہ لگا ہوا تھا, آگے جا کے کرسی کے اوپر بیٹھ گیا. جب ہم پہنچے باقی سارے گروپ کو لے کے, تو اب سب کو کھڑا ہونا پڑا, وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی, کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے. اب ڈاکٹر لوگ سارے 1 گھنٹہ کھڑے رہے, 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے جب تنگ آ گئے تو مجھے آ کے پوچھیں, حضرت یہاں بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں. میں نے کہا ہاں بھائی, یہاں اتنے لاکھوں لوگ آتے ہیں, کرسیوں کا انتظام کریں تو پھر تو یہ ایئرپورٹ ہی شہر کے برابر بڑا بن جائے, تو یہاں تو کھڑے ہونے کا ہی بندوبست ہے, کوئی بات نہیں. ایک آیا, حضرت وہ جو ہے نا جس کی آپ بڑی فیور کرتے ہیں وہ آگے کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی اللہ نے اس کو بٹھایا ہے تو تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اب ان کے لیے کھڑا ہونا اتنی بڑی اذیت نہیں تھی, وہ توکلی کا کرسی پہ بیٹھنا بڑی اذیت تھی, کہ ہم کھڑے ہیں اور وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا وہ بھی ایسا کہ جو ڈاکٹر اس کی طرف دیکھتا تھا نا, دور سے ہاتھ ہلا کے بیٹھا سلام کر رہا ہے. اور میں دل میں کہتا تھا واہ میرے اللہ, جو بندہ آپ کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے نا, آپ اس بندے کا واقعی بہت خیال کرتے ہیں. خیر جی, ہمیں کوئی 1 گھنٹہ لگا انتظار میں, اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جب ہم سے پہلے کی سواریاں تھیں وہ ہو گئیں, تو عین اس وقت مغرب کا وقت ہو گیا. تو جو امیگریشن والے تھے وہ پھر اٹھ کے نماز پڑھنے چلے گئے. اب اور 15 منٹ انتظار کرنا پڑا. پھر امیگریشن ہوئی, پھر ہم آگے گئے. اب جب ہم آگے گئے تو وہ جو توکلی صاحب تھے نا, ان کا سامان آ چکا تھا, وہ اس کو ویل چیئر کے اوپر رکھ کے نا, گاڑی کے اوپر رکھ کے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ گروپ پہنچا تو گروپ کو سامان لینے میں بھی کوئی اسی طرح کی دشواری پیش آ گئی. اب وہ بار بار کہیں جی کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ یہ کیوں ہو گیا ہے. میں کہوں بھائی کوئی کسی نے کچھ نہیں کیا, قدرتاً ہو جاتا ہے. وہ جی اس کا تو سامان بھی پہنچ گیا. ہم نے کہا کہ بھائی پوچھ لو ایئر لائن والے. جب ایئر لائن والوں سے پوچھا تو ان کا جی بزنس کا سامان ہم نے سارا پہلے رکھ لیا تھا, اکانومی کا سامان فالتو ہو گیا تھا, وہ ہم وہیں چھوڑ آئے ہیں. لو جی, ڈاکٹروں کا سامان پیچھے اور توکلی کا سامان پہلے سے پہنچا ہوا ہے. ہم نے اس عمرے کے سفر پہ کتنی بار دیکھا, اس کے ساتھ اللہ کی کوئی خاص مدد تھی, اس کا کام ہو جاتا تھا, اور باقی جو اسباب پہ نظر رکھنے والے تھے وہ سب اٹک کے کھڑے ہوتے تھے. میں اس وقت بھی ان دوستوں کو یہی بار بار کہتا تھا کہ وہ یتولی الصالحین, وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. میں انہیں کہتا تھا دیکھو یہ بندہ سادہ ہے, غریب ہے, لیکن اس بندے کے اندر نیک نیتی ہے, اور یہ سادہ بندہ ہے, نیکی کی زندگی گزارنے والا, ذکر اذکار کرنے والا ہے, اور اس کی وجہ سے اللہ اس کے مسئلوں کو آسان کر دیتے ہیں. تو اتنی بات میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا تھا کہ اگر ہم نیکی کریں اور گناہوں سے بچیں تو ہمارے کاموں کو کون سنوارے گا؟
پھر اللہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے؟ کوئی امیر وزیر رکاوٹ بن سکتا ہے؟ کوئی حکومت رکاوٹ بن سکتی ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اللہ جب مدد کرتے ہیں تو وہ اختیار والے ہیں، وہ مدد کر کے دکھاتے ہیں۔ قدرتاً آپ لوگوں نے اسی لائن کو اپنے لیے پسند کر لیا اور مدرسے میں آ گئے دین کے علم پڑھنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا چناؤ ہے۔ جب اللہ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، اب ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم گناہوں سے بچ کے نیکی پہ زندگی گزاریں۔ ہمارے کاموں کو کون سنوارے گا؟ اللہ سنوارے گا۔ ہمارے کاموں کو کون سنوارے گا؟ اللہ سنوارے گا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ نہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے اونچا نہیں کہہ رہے۔ بھائی جس کو یقین ہے وہ تو کہے اونچا، جس کو نہیں یقین وہ بھی شک آہستہ کہہ لے۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اب جب ہمارا سرپرست اللہ ہو تو پھر بتائیں ہمیں کوئی پریشانی ہونی چاہیے؟ اسی لیے علماء کے دلوں میں سکون ہوتا ہے اور وہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اس دین کے راستے میں ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میں سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو بار بار آسان مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں۔ دیکھو یہ بچہ ہے چھوٹا محمد سرمد، میرا پوتا ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ اگر اس کو کھانے کی ضرورت ہو تو میں اس کو کھانا پہنچاؤں گا یا نہیں پہنچاؤں گا؟ آپ بتائیں۔ اس کو پریشان ہونا پڑے گا؟ بالکل پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر اس کو کہیں تعلیم کے لیے داخلے کی ضرورت ہے تو داخلے کی فیسیں کون بھرے گا؟ میں بھروں گا، چونکہ میں اس کا سرپرست ہوں۔ اگر خدا نخواستہ طبیعت ناساز ہو جائے تو علاج معالجے کے لیے میں خرچہ کرنے میں کمی کروں گا؟ کیوں نہیں کمی کروں گا؟ تو میں سرپرست ہوں۔ اگر وہ میرے پاس آ کر مجھے کہے کہ ابو جی مجھے اتنی ضرورت ہے فلاں چیز کی، تو میں اس کو وہ چیز مہیا کروں گا نا۔ یہ سادہ سی مثال ہے کہ اگر ایک بچے کے ساتھ باپ دادا کو محبت ہے تو باپ دادا اس کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کو جب اپنے بندے سے محبت ہوتی ہے تو اللہ اپنے بندے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے تو پھر بھی لمیٹیشنز ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے، بندے ہیں نا، مجبور ہیں۔ اللہ کے لیے تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا۔ اللہ تو با اختیار پروردگار ہے، قدرت والا پروردگار ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ تو جب اللہ سرپرست ہے تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بس آج ہم اپنی زندگی کے سب گناہوں سے سچی توبہ کر کے اس نیت سے یہ زندگی آئندہ گزاریں کہ اللہ تعالی ہمارا سرپرست ہے، ہمیں نیکی کرنی ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو خوش کرنا ہے۔ اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آج کے بعد ہم فرشتے بن جائیں گے، گناہ سرزد ہی نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے گناہ سرزد ہو جائے،
مگر جیسے ہی گناہ سرزد ہو فوراً استغفار کر کے نادم ہو کے اپنے اللہ کو رو دھو کے منا لیں، اللہ تعالیٰ فوراً مان جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ چونکہ شیطان ہر طرف ٹانگ اڑاتا ہے نا، وہ آپ کے ذہن میں یہ ڈالے گا بھئی اللہ تو نیکوں کا سرپرست ہے اور تم نے تو بدنظری کر لی تھی، اب تم تو نیک ہو نہیں تو تم تو سرپرستی سے نکل گئے۔ یہ کبھی نہ سوچنا۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کے ذریعے سے اس گناہ کو بخشوائیں۔ ہم اگر توبہ کر لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی سرپرستی ہی میں رہیں گے، نکلیں گے نہیں اس میں سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب پوری زندگی ہم نے کس کی سرپرستی میں گزارنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ نیکی کریں گے، گناہ سے بچیں گے۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو جو لوگ تقسیم کے خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ تم الگ ملک لے کے کیا کرو گے، اور چونکہ مسلمان اس کے لیے زیادہ کوششیں کر رہے تھے تو وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم الگ ملک لے کے کیا کرو گے، بڑا ملک ہے، وسائل ہیں، تمہیں الگ ملک لے کے کیا ملے گا۔ پھر جب ملک بالکل بننے کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ تم ملک لوگے، وہ ملک ہوگا بھوکا اور وہ ملک ہوگا ننگا، نہ پہننے کو لباس ہوگا نہ کھانے کو کھانا ہوگا۔ تو کلمے والے کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جو مخالف تھے وہ کہتے تھے بھوکا پاکستان، ننگا پاکستان، کہ پاکستان میں نہ کھانے کی کوئی چیز ہوگی نہ پہننے کو کپڑا ملے گا، بھوکا پاکستان، ننگا پاکستان۔ اب آپ دیکھیے کہ کلمے کی بنیاد پہ ہمیں اللہ نے یہ ملک دیا اور کہنے والوں نے کہا کہ یہ ملک کیا ہوگا؟ بھوکا پاکستان، ننگا پاکستان۔ آپ نے یہاں کسی کو ننگا بھوکا دیکھا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے اتنا کچھ دے دیا، اتنا کچھ دے دیا کہ آج غریب سے غریب آدمی بھی اپنا لباس پہنتا ہے، اپنا کھانا کھاتا ہے۔ ایک زمانے میں تو لوگ کھانے کے لیے روٹی مانگتے تھے، پھر ایک زمانہ تھا کہ 10 روپے مانگتے تھے، سگریٹ پینی ہے، روٹی نہیں چاہیے، سگریٹ پینے کے لیے 10 روپے چاہیے۔ اور آج وہ وقت آ گیا کہ مانگنے والا فقیر جو ہے نا وہ 10 روپے نہیں مانگتا، کہتا جی 100 روپیہ دو۔ بھئی 100 روپیہ کیوں دو؟ میں نے فون میں بیلنس ڈلوانا ہے۔ اب اس ملک کا فقیر بھی 100 روپے مانگتا ہے۔ لوگ کہتے تھے ننگا اور بھوکا پاکستان، اب یہ کیسا پاکستان ہے بھئی کہ جس کا فقیر بھی 100 روپے مانگتا ہے، 100 سے نیچے لیتا نہیں ہے۔ تو کلمے کے نام پہ اللہ نے ہمیں کھلایا، آئندہ بھی کھلائیں گے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو واقعہ سنایا قاری صاحب کا، جنہوں نے اپنے 9 بچوں کو عالم حافظ قاری بنایا۔ دیکھیں اللہ نے ان بچوں کے لیے رزق کا بھی انتظام کر دیا، شادیوں کا بھی انتظام کر دیا اور گھر کا بھی انتظام کر دیا۔ ایک ایک بچے کی شادی کرتے ہوئے ماں باپ کے جوتے گھس جاتے ہیں، اور ان کے 9 بچوں کے رشتے اللہ تعالیٰ نے 2 منٹ میں کروا دیے، 9 منٹ بھی نہیں لگنے دیے۔ تو اللہ کی مدد آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے اس نیکی کے راستے پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھے گا، آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے سچی نیت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا۔ انشاءاللہ ان اعمال کو باقاعدگی سے کریں گے، اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد والی زندگی نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ مل قطرہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مل قطرہ عشق محمد دا بھئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، مل قطرہ عشق محمد دا بھئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، دل مست رہے وچ مستی دے بھئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں، مل قطرہ عشق محمد دا میرے قلب سے آ گناہگار دے وچ تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے، میرے قلب سے آ گناہگار دے وچ تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے، ول این جگ اون جگ قبر حشر کسے بھئی روشنائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا کر اپنے حبیب دا عشق عطا جگ سارے تو بے نیاز چکر، کر اپنے حبیب دا عشق عطا
جگ سارے تو بے نیاز چکر سر جھکدا رہے در تیرے اتے در در دی گدائی دی لوڑ نہیں ملے قطرہ عشق محمد دا بھئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں دل مست رہے وچ مستی دے بھئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں ملے قطرہ عشق محمد دا ای عبد دا عرض قبول تھیوے دربار الہی دے اندر ای عبد دا عرض قبول تھیوے دربار الہی دے اندر لوں وچ ہووے عشق نبی کسے بھئی آشنائی دی لوڑ نہیں ملے قطرہ عشق محمد دا بھئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں دل مست رہے وچ مستی دے بھئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں ملے قطرہ عشق محمد دا میرے قلب سے آ گناہگار دے وچ تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے ول این جگ اون جگ قبر حشر کسے بھئی روشنائی دی لوڑ نہیں مل قطرہ عشق محمد دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اے کریم پروردگار، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ ہمارے باطن کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دل و دماغ کے خیالات کو صاف فرما۔ اے کریم پروردگار، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ میرے مولا، ہمارے وہ اکابر جو سال ہر سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اللہ وہ بھی تو تیری دی ہوئی توفیق سے گناہوں سے بچتے تھے۔ ہمیں بھی گناہوں سے بچا لیجیے، ہمیں بھی گناہوں سے بچا لیجیے۔ گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجیے، متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجیے، بڑھنے والے قدموں کو روک لیجیے، بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجیے۔ میرے مولا، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما۔ کریم پروردگار، ہمارے عملوں کو نہ دیکھ، ہمارے کرتوتوں کو نہ دیکھ، اپنی شان کریمی کو دیکھ لیجیے۔ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنا وصل نصیب فرما۔ کریم پروردگار، زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بے آسرا نہ فرما۔ میرے مولا، قیامت کے دن ہمیں اپنے اکابر کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرما،
اور ہمیں قیامت کے دن ان کے سامنے شرمندہ نہ فرما، ان کے سامنے سرخرو فرما دیجئے۔ میرے مولا ہم تو اتنے کمزور ہیں، مٹی کا ایک ٹوکرا نہیں اٹھا سکتے، قیامت کے دن پہاڑوں جتنا گناہوں کا بڑا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ ہمارے اس بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، ہلکا کر دیجئے۔ اللہ ہم سے تو دنیا میں دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی ہم کیسے برداشت کر لیں گے؟ اس دن کی سختی سے بچا لیجئے، شدت سے بچا لیجئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما۔ میرے مولا ہماری طرف سے ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ اور اساتذہ، ہمارے والدین کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ میرے مولا تمام طلباء اور اساتذہ کو اپنے مقربین میں شامل فرما، ادارے کے معاونین کو اللہ دنیا و آخرت کی تمام فلاحی نصیب فرما، انتظام و انصرام سنبھالنے والے حضرات کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما، ہمیں ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں حالات کے حوالے نہ فرما، ہمیں ناقدروں کے حوالے نہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔